کاٹنے کے دن وہی آدمی کھیتی کاٹتا ہے جس نے کاٹنے کا دن آنے سے پہلے کھیتی کی ہو، اور وہی چیز کاٹتا ہے جو اس نے اپنے کھیت میں بوئی تھی۔ یہی معاملہ آخرت کا بھی ہے۔ آخرت میں ہر شخص کو وہی فصل ملے گی جو اس نے موت سے پہلے دنیا میں بوئی تھی۔ جو شخص حسد و عداوت اور ظلم و خود پرستی کے طریقوں پر چلتا رہا، وہ گویا اپنی زمین میں کانٹے دار درخت کا بیج بو رہا ہے۔ ایسا شخص آخرت میں کانٹے دار پھل پائے گا۔ اس کے برعکس جو شخص انصاف اور خیر خواہی اور اعتراف حق کا طریقہ اختیار کرے گا، وہ گویا خوشبودار درخت کا بیج بو رہا ہے۔ ایسا شخص آخرت میں خوشبودار پھلوں کا وارث بنے گا۔ آدمی دنیا میں سرکشی دکھاتا ہے، پھر بھی یہ خیال کرتا ہے کہ آخرت میں وہ خدا کے فرما بردار بندوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ دنیا میں تخریبی سرگرمیوں میں مشغول رہتا ہے، پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آخرت کے تعمیری نتائج میں اپنا حصہ پائے گا۔ وہ دنیا میں الفاظ کے اوپر اپنی زندگی کھڑی کرتا ہے، پھر بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ آخرت میں حقائق کی صورت میں اس کا انجام اس کی طرف لوٹے گا۔ اس کے پاس خدا کا پیغام آتا ہے، مگر وہ اس کو نہیں مانتا، پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے مقبول بندوں میں شامل کیا جائے گا۔ خدا انسان کو جنت کی طرف بلا رہا ہے جو ابدی آرام اور خوشیوں کی جگہ ہے، مگر وہ چند دن کی جھوٹی لذتوں میں کھویا ہوا ہے۔ وہ خدا کی پکار کی طرف نہیں دوڑتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں حاصل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ صرف کھو رہا ہے۔ دنیا میں مکان بنا کر وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی تعمیر کر رہا ہوں، حالانکہ وہ صرف ریت کی دیواریں کھڑی کر رہا ہے جو صرف اس لیے بنتی ہیں کہ بننے کے بعد ہمیشہ کے لیے گر پڑیں۔